میں صرف آپ دونوں حضرات سے درخواست ہے کہ بتائیے اس وقت کچھ ہونے جا رہا ہے جس کو آپ الیکشن کا نام دیتے ہیں، عوام الناس کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ہم دینی سائیڈ کو ذرا ایک طرف کرتے ہوئے ایک عمومی ظاہر بات ہے کہ اس ملک کی خیر خواہی تو سب کو مطلوب ہے نا جی، اس میں وہ جو بات خورشید بھائی نے پہلے بتائی ہے تفصیل کے ساتھ کہ دیکھیے ایک اپرچونٹی ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی، جی ٹھیک ہے۔ اب اس حق رائے دہی کے استعمال کے حوالے سے دین نے ہمیں، اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس سب کے اوپر ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا ہے، اور اسی میں ایک ہماری اگر ہم اپنا جو بھی رائے دہی کا یا ووٹ کا حق استعمال کریں گے تو اس کے نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بلکہ اخروی اعتبار سے بھی اس کے اثرات ہمارے سامنے، اور ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ اس احساس جواب دہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب بھی ہم پاکستان کے تناظر میں بات کریں گے، ہم اپنے اسلام اور دین سے ہٹ کے کوئی بات نہیں بلکہ کر ہم سکتے، مسلمان ہونے کے ناطے ہی بھائی بات کریں گے، کیونکہ ہم وی آر ناٹ سیکولر۔ کیونکہ مغرب میں بھی جو خیر نظر آتی ہے انہوں نے کچھ چیزیں اسلام کی اخلاقیات کی کچھ چیزوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے جس کی برکات وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا حاصل یہی ہے کہ اس احساس امانت کے تحت اگر اہل آدمی آپ کو سامنے ملتا ہے جس کے لیے شرائط جو وہ صرف تنظیم اسلامی کے رفقا کے لیے نہیں بلکہ عمومی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ایکولی اپلیکیبل کہ جی وہ نمائندہ جو بھیجنے آپ جا رہے ہیں وہ خود کسی جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا آپ کو ظاہر کی بات ہے، اندر گھر کی جا کر کوئی نہیں کسی کے پیچھے دیکھ سکتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں، اعلانیہ طور پر وہ کسی کبائر کا، فحش کا، فسق و فجور کا مرتکب نہ ہو، کسی ایسی جماعت سے جو ہے اس کا تعلق نہ ہو جس کے منشور میں خلاف اسلام باتیں ہیں، تو وہ جو ہے اس کے تحت اپنا اس رائے کو استعمال کریں۔ بالکل جو ہے وہ کوشش کریں کہ جناب اس میں کسی قسم کی بھی نہ تو کوئی امن عامہ کا کوئی مسائل پیدا ہوں، نہ جو ہے وہ کوئی جذباتیت جو ہے وہ اس پہ غالب آنے کا معاملہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اس کے کم از کم اس کا تقاضا ہے اس فیز سے گزرنے۔ خورشید صاحب آپ اس حوالے سے رائے دیجئے۔ جی ماشاءاللہ بہت تفصیل سے وضاحت کر دی ہے اعجاز صاحب نے۔ اصل میں یہ تو ایک عمومی ذمہ داری ہے، ہم جہاں رہ رہے ہیں جس ملک کے اندر، حدیث تو یہ ہے کہ جس راستے سے گزر رہے ہو اس کا بھی حق ادا کرو۔ تو جس ملک میں رہ رہے ہیں اور ہماری اساس وہ اسلام ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کو اگر ہم کاٹ پھینکیں گے تو پھر کس بنیاد پر ہم کھڑے ہوں گے؟ ہم تو بے لنگر جہاز یا کٹی پتنگ کی طرح ہو جائیں گے، ہماری وہ کیفیت ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے جہاں تک یہ بہت دور دو چار کی طرح واضح ہے، اسلام تو یہاں انقلابی کے ذریعے آئے گا، البتہ زندہ رہنے کے لیے یہ عمل جاری و ساری رہنا چاہیے، اور عوام الناس وہ اپنی ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، احساس مسئولیت ہونا چاہیے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں یہ ووٹ کی پرچی جو ہے یہ ایک طرح سے پاکستان کے تعمیر یا تخریب کی پرچی ہے۔ تو اس کو اس احساس مسئولیت کے ساتھ، نہ کہ جیسے پہلے اعجاز صاحب نے کہا کوئی برادری کے لیے، کوئی نسلی بنیاد پر، کوئی لسانی بنیاد پر، کسی اور بنیاد پر، یا کسی لالچ کے اندر آ کر ان چیزوں کو نہیں، بلکہ یہ خالصتاً اس کو ایک احساس مسئولیت کے جذبے کے تحت اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ طے کریں کہ بھئی آپ نے کسی ایماندار کو ووٹ دینا ہے، اب ایماندار جو ہے ایک لفظ اگر اس کو آپ توڑیں بھی تو ایمان والا، اور ایماندار ہمارے استعمال بھی ہوتا ہے، آنےسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کسی کو ووٹ دیں کم از کم ایماندار کو ضرور ووٹ دیں، یہ نہ ہو کہ خائن کو اٹھا کے لے آئیں۔ اور وہ جو حدیث کے اندر 4 علامتیں بیان ہوئی ہیں، میرے خیال میں وہ ایک یارڈ اسٹک ہے ہمارے لیے کہ جو اگرچہ منافق کی علامتیں 4 بیان ہوئی لیکن کم از کم ایک بندہ اس سے مبرہ ضرور ہو۔ وہ کیا ہے؟ اذا وعد اخلف، جب منافق کی کیا نشانی ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، اذا حدث کذب، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اذا اؤتمن خان، جب امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں اور کسی امیدوار کو بھی اگر ووٹ دینا ہے تو کم از کم یہ پیرامیٹر ضرور ہمارے سامنے ہو تو شاید کچھ ایک تھوڑی سی ایفرٹ ہو سکے کہ معاملہ بہتر ہو سکے۔